السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کسی نے صحیح کہا ہے کہ پولیس والے پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مروا سکتے ہیں، کسی کو اغوا کروا سکتے ہیں، کسی کا ریپ کروا سکتے ہیں، کسی کو عمر بھر کے لیے جیل بھجوا سکتے ہیں، کسی کو پھانسی چڑھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نادر مکسی کے جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے کی۔ اب یہ بات جو ہے سامنے آئی ہے کہ نادر مکسی کو پولیس مقابلے میں ہلاک کروانے کے لیے ان کے جو مخالف نیازی گروپ نے اس پولیس پارٹی کو مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے دیے تھے، جس پولیس پارٹی نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر سندھ پولیس کا سر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرم سے جھکا دیا۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو واردات ہے، یہ جو جعلی پولیس مقابلہ ہے، یہ سندھ پولیس کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ ایک ایسا نوشتہ دیوار کہ جسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نوشتہ دیوار ان اصول پرست، ان دیانتدار، ان ایماندار پولیس افسروں کے گالوں سے آ کر اس وقت جو ہے ٹکرا رہا ہے۔ یہ اس قسم کی جو ہے یہ ہولناک واردات کی ہے خود کراچی پولیس نے، پیر آباد میں جعلی پولیس مقابلہ کر کے نادر مکسی کو ہلاک کرنے کی شکل میں۔ یہ واقعہ جس کے دور رس نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے، یہ واقعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے سندھ پولیس کے ماتھے پر جو ہے سندھ پولیس کی بربریت کا، سندھ پولیس کی دہشت کا اور سندھ پولیس کی وحشت کا جو ہے وہ ایک جھومر بن کر جو ہے، دہشت کا جھومر بن کر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جگمگاتا رہے گا۔ یہ ایک اس قسم کا واقعہ جو ہے پولیس کی اپنی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی سے رونما ہو، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یعنی محض 50 لاکھ روپے رشوت دے کر جو ہے نادر مکسی کو قتل کر کے اس کے قتل کو جو ہے پولیس مقابلے کا نام دے دیا گیا۔ اب اس واقعے میں جو بھی پولیس افسران ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وقت کا، یہی انصاف کا اور یہی حالات کا تقاضا ہے۔ یہ انکشاف، یہ الزامات میں نہیں لگا رہا ہوں، نہ ہی میرا نمائندہ خصوصی ہمراز لاہی لگا رہا ہے۔ یہ انکشاف جو ہے اس 4 رکنی ٹیم نے کیا ہے، جو کہ اس وقت ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں اس جعلی پولیس مقابلے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اور اس ٹیم میں جو ہے خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بادر اور ویسٹ کے جو انویسٹیگیشن کے ایس پی ہیں راؤ اسلم کے علاوہ خود ڈی ایس پی پریڈی چودھری صفدر شامل ہیں۔ اس ٹیم نے جو ہے ان تمام پولیس افسروں کو بلا کر ان کی انکوائری شروع کر دی، اور خود پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او جو ہے ان کو بھی بلایا گیا، انظار عالم، جن کی قیادت میں جو ہے یہ پولیس مقابلہ ریکارڈ پر ظاہر کیا گیا۔ لیکن اب ان کے بیان کی روشنی میں جو ہے پورا کا پورا معاملہ ہی جو ہے وہ الٹ چکا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک قتل کی واردات کے علاوہ، جعلی پولیس مقابلے کے علاوہ، خود اس یعنی کہ اس قتل کی واردات میں اور اس جعلی پولیس مقابلے میں ایک بے گناہ ایس ایچ او انظار عالم کو ملوث کرنے کے غرض سے ان کے خلاف بھی خود ان کے اپنے تھانے میں جو ہے ایک سازشوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ یعنی کہ ایسا ایس ایچ او کہ جو اس وقت موقع واردات پر موجود ہی نہیں تھا، انہیں جو ہے خود تھانے کے روزنامچے میں ٹیمپرنگ کر کے، رد و بدل کر کے جو ہے ان کی موجودگی جو ہے وہ تھانے کے سائیڈ روم میں جو ہے ظاہر کی گئی۔ یعنی کہ ایک سازش ان کے خلاف بنی گئی ان پولیس افسروں نے، ان اہلکاروں نے جو کہ اس نادر مکسی کے قتل میں براہ راست ملوث تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر جو ہے نادر مکسی کے مخالف گروپ سے 50 لاکھ روپے رشوت لے کر قتل کی واردات کی، اور اپنا جرم چھپانے کے لیے قربانی کا بکرا جو ہے اپنے مخالف یعنی پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر انظار عالم کو جو ہے اس کے ذریعے قتل کی واردات تھوپی گئی۔ اور اس سارے معاملے میں جو ہے اب انکشاف ہوا ہے کہ خود ان کا اپنا سابقہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ویسٹ جو ہے فرخ رضا بھی ملوث بتائے جاتے ہیں
یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، کیونکہ ڈاکٹر فروخ رضا جو ہے ایس ایس پی ویسٹ جو کہ اب تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے اور انظار عالم کے آپس میں ناچاکی تھی، آپس میں اختلافات تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے، اور کئی دفعہ جو ہے انظار عالم نے اپنے ڈی آئی جی ناصر آفتاب سے ملاقات کے دوران ان سے یہ شکایت کی کہ انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا جائے، ورنہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں ان کا ایس ایس پی فروخ رضا کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہی جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہی خدشہ ان کا درست ثابت ہوا کہ ان کا ایس ایس پی جو ہے وہ ان کے لیے ایک طریقے سے موت کا فرشتہ بن کر انہیں جو ہے قتل کے مقدمے میں ملوث کروا دیا۔ اس طریقے سے روزنامچے میں تبدیلیاں کر کے صفحات پھاڑ کر ایک انسپکٹر کو جو کہ اس وقت موقع واردات پر موجود نہیں تھا، انہیں باقاعدہ تھانے میں ان کی موجودگی سائیڈ روم میں ظاہر کر دی گئی۔ یہ تو پہلے ہی اب اس خدشے کا اظہار جو ہے انظار عالم کر چکے تھے، جو بعد میں اب اس واقعے کی شکل میں درست ثابت ہوا۔ اب جو ٹیم جس کا میں نے ذکر کیا، شرجیل نعیم کھرل ڈی آئی جی ساؤتھ کی سربراہی میں جو تحقیقات کری، اس ٹیم نے جو ہے ان تمام پولیس والوں سے پیرآباد تھانے کے جنہوں نے اس روزنامچے میں تبدیلیاں کی تھی، انہیں بلا کر ان کا بیان ریکارڈ کیا۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ تھانے کا جو ہیڈ محرر ہے عمیر کے کہنے پر جو ہے ایس آئی افضل نے جو ہے یہ ساری انٹریاں تھانے میں کی تھی اپنے ایس ایچ او انظار عالم سے متعلق، اور انظار عالم کے جعلی دستخط جو ہے اس انٹری پر کہتے ہیں خود ہیڈ محرر عمیر نے کیے تھے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹیجنسی پلان تھا جس میں 2-2.5 سے پولیس اہلکار تھے، اس میں خود انظار عالم کا بھی نام شامل تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں موقع پہ موجود تھا۔ اس پولیس مقابلے کا دور دور سے بھی اس میں ان کا جو ہے انظار عالم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن انسپکٹر بشیر اور خود اس کانسٹیبل جو ہیں یاسین نیازی، انہوں نے جو ہے باقاعدہ پلاننگ سے جو ہے اپنی بلا جو ہے وہ انظار عالم کے سر ڈال دی اور خود کو اس سے بری زما قرار دے دی، اور اپنے ڈی آئی جی جو ہے ناصر آفتاب کو بھی مبینہ طور پر دھوکے میں رکھا، انہیں اندھیرے میں رکھا اور ان کو غلط قسم کی اطلاعات دی، اور کہا کہ ہاں یہ جو نادر مقصی ہے یہ بہت سارے مقدمات میں ملوث ہے۔ اس کو جب پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اور پولیس نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے ان پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ فائرنگ کے زد میں آ کر ہلاک ہو۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس سے اسے غرض سے پکڑ کے لائے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور اس کے بعد پلاننگ کے تحت، منصوبے کے تحت، کیونکہ مبین طور پر 50 لاکھ روپے وہ نادر مقصی کے مخالف جو ان کا گروپ ہے نیازیوں کا، جس میں ایک رضا خان نیازی اور دوسرے ارتضیٰ خان نیازی جو ہے، ان سے یہ رقم لی گئی تھی، اور اس کے بعد ہی غلام یاسین نیازی نے مبینہ طور پر نادر مقصی کو راستے سے ہٹانے یعنی اسے قتل کرنے کا پلان بنایا، اور جس کے بعد اسے پولیس مقابلے کا رنگ دیا کہ یعنی مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے کے عوض جو ہے یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر سندھ پولیس کا نام، سندھ پولیس کا سر کس طریقے سے ان درندوں نے جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ناصر آفتاب ڈی آئی جی ویسے تو بہت خدا ترس ہیں، یعنی کہ پولیس والوں کے فیور کے ہیں، ملازمین کے فیور کے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے دکھ اور تکلیف میں، لیکن اس موقع پر انہوں نے کیوں جو ہے وہ بے رخی کا مظاہرہ کیا؟ کیوں ان کے جب علم میں سب بات آ گئی تو اس کے باوجود انہوں نے جو ہے یہ مقدمہ درج کرنے کا آخر حکم کیوں دیا، جب ان کو معلوم تھا کہ یہ جو انسپکٹر انظار عالم جو ہے یہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو پھر اس کے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج کروایا گیا؟ جب ان کے علم میں یہ بھی بات آ گئی کہ 50 لاکھ روپے اس میں رشوت لی گئی ہے، 3 پولیس والوں نے، ایک کانسٹیبل ہے، ایک انسپکٹر اور ایک ایس ایس پی، 3 میں جو ہے یہ 50 لاکھ روپے کی تقسیم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ روپے ایس ایس پی نے لی اور باقی 15 لاکھ میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ
انسپکٹر نے اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ کانسٹیبل نیازی کے پاس ہے، جو کہ اس وقت روپوش ہے، فرار ہو چکے ہیں۔ پولیس اب ان کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کے تفتیشی افسروں کا یہ کہنا ہے کہ مفرور کانسٹیبل غلام یاسین نیازی یہ میاں والی کالونی کے جو منشیات فروش ہیں ارتضیٰ خان نیازی اور دوسرے جو ہیں رضا خان نیازی کے قریبی رشتے دار ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس غلام یاسین نیازی کو پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کروایا تاکہ وہ ان کے لیے مخبری کر سکے اور ان کے کاروبار میں روڑے اٹکانے والے مخالفین کے خلاف وہ کارروائی کر سکے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کریں یا پھر انہیں اسی طریقے سے جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کر کے راستے سے ہٹائے، جس طریقے سے نادر مقصی کو ہٹائے، یا پھر اگر خود ان کے ارتضیٰ خان کے منشیات کے اڈوں کے خلاف منگو پیر آباد پولیس سے کوئی آپریشن ہونے والا ہو یا ویس پولیس کوئی آپریشن کرنا چاہے تو وہ انہیں پیشگی اطلاع دے سکے تاکہ وہ آپریشن جو ہے یا وہ چھاپے کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ہی جو غلام یاسین نیازی کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کروایا۔ وہ پولیس سے بھی تنخواہ لیتا رہا اور خود اس اڈے سے بھی تنخواہ لے کے اس اڈے کو جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو واقعہ نادر مقصی کا رونما ہوا، اس نادر مقصی والے واقعے میں بھی مرکزی کردار جو ہے وہ غلام یاسین نیازی کا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس رات، جس رات 2 ستمبر کی رات کو جو یہ افسوسناک واقعہ رونما، اس رات کو جو ہے خود نادر مقصی کے ساتھ ساتھ جو ہے علی حسن کے 2 بچے جو ہے کاشف اور شعیب کو بھی جو ہے پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ان کے گھر سے مبین طور پر 4 لاکھ روپے اور دوسرا طلائی زیورات بھی جو ہے یہ پولیس پارٹی یعنی انسپکٹر بشیر اور خود کانسٹیبل جو ہے غلام یاسین نیازی اور ان کے ساتھ کوئی خاتون پولیس افسر تھی وہ بھی تھی، یہ لوگ یہ سب سامان لے کے چلے گئے تھے، جس کے بعد جو ہے ان دونوں بھائیوں میں سے جو ہے ایک کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، دوسرے کو انہوں نے گٹکا ماوا میں جو ہے گرفتار کر لیا۔ لیکن اگر اب یہ تفتیشی افسران جو ہے اسی زیر حراست کاشف سے ہی تفتیش کر لے تو وہ بھی اس بات کی گواہی یا شہادت دینے کو تیار ہوگا کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہے خود نادر مقصی کو جو ہے پولیس نے زندہ گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے وقت ان کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا، یعنی اسلحہ برآمد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی نشاندہی پر ان کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اس طرح سے انہیں پراچا قبرستان لے گئے اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اب اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ یہ جو نادر مقصی کو آیا خود پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا یا کہ پھر ارتضیٰ خان اور دوسرے جو ہیں رضا خان نیازی کے اپنے دوسرے ساتھیوں نے پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سپاہی جو ہے غلام یاسین نیازی اور انسپکٹر بشیر نے بھی پھر فائرنگ کر کے مزید گولیاں چلائی۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن جب تک غلام یاسین کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی اور اس وقت ان کا بیان نہیں لیا جاتا اس وقت تک جو ہے صورتحال آگے نہیں بڑھے گی۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو انسپکٹر انذار عالم جو ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے میں بے گناہ ہیں۔ باقاعدہ روزانچے کی انٹریاں تبدیل کی گئی ہے، ٹیمپرنگ کیا گیا، خود کہتے ہیں کہ ایس ایس پی کے حکم پر۔ تو اب جب یہ بات روز روشن کی طرف سے آیا ہو چکی ہے تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں جو ٹیم تفتیش کر رہی ہے، اب وہ یعنی کہ روزنامچے کی صفحات پھاڑنے اور ٹیمپرنگ کرنے کے الزام میں بھی جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ تھانے کے ہیڈ محرر جو ہے وہ عمیر اور اے ایس آئی افضل کے خلاف بھی درج کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی شامل کیے جائیں گے 109 میں جنہوں نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی کہ ایس ایچ او انذار عالم جو ہے وہ اس
جو دوسرے پولیس والوں کے ساتھ جو ہے کنٹیجنسی پلان میں جو ہے وہاں موقع واردات پر موجود تھے جہاں آپریشن ہو رہا تھا، یعنی کومبنگ جہاں پر آپریشن چل رہا تھا وہاں موجود تھا، لیکن انہوں نے جو ہے دھاندلی کر کے جو ہے ایس ایس پی کے حکم پر یا پھر انسپکٹر بشیر کے حکم پر جو ہے خود تھانے کے ہیڈ مورر نے جو ہے روزنامچے میں جعلی انٹری جو ہے انسپکٹر کی طرف سے کر کے ان کی آمد دکھائی گئی ہے تھانے کے اندر، اور ان کو سائیڈ روم میں دکھایا گیا ہے، اور پھر خود ان کی طرف سے جو ہے یہ دونوں بھائیوں جو ہے کاشف اور شعیب کی باضابطہ روزنامچے میں انٹری کروائی گئی، اور اس کے نیچے دستخط بھی جو ہے انذار عالم کے کیے گئے، اور وہ دستخط کہتے ہیں کہ تھانے کے ہیڈ مورر جو ہے عمیر نے کیے، یعنی کہ سیدھی سیدھی جال سازی کی ہے روزنامچے کے اندر۔ تو یہ ایک سازش جو ہے وہ کی گئی ہے خود انذار عالم کو اس جعلی پولیس مقابلے کا ذمہ وار ٹھہرانے کے حوالے سے، اور اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ایسا کرنے کا حکم جو ہے وہ انہیں خود ان کے ایس ایس پی فرخ رضا نے دیا تھا، کیونکہ فرخ رضا کے کرپشن اور ان کی لاقانونیت کی راہ میں جو ہے وہ ایس ایچ او پیر آباد کیسز سے انظار عالم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، وہ ان کا کہنا غلط احکامات نہیں مان رہے تھے کرپشن کے حوالے سے، اور اس کی شکایت جو ہے انظار عالم اپنے ڈی آئی جی ناصر آفتاب سے کر چکے تھے۔ تھانے کے روزنامچے میں اس کی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار وہ انٹری کر چکے ہیں کہ ان کا ایس ایس پی جو ہے وہ انہیں نقصان پہنچائے گا، لہٰذا انہیں اس تھانے سے تبدیل کر دیا جائے، لیکن ڈی آئی جی ناصر آفتاب معلوم نہیں کیوں اپنے اس ایس ایچ او انذار عالم کو تبدیل نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد یہ افسوسناک سانحہ رونما ہوا اور اس میں اسے قربانی کا بکرا بنا کر جو ہے اس میں ملوث کر دیا گیا۔ یہ انکشاف جو ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے کیا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جب اس سارے واقعے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہیں پوری کراچی کے تمام زونل ڈی آئی جیز کے، ایڈیشنل آئی جی اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے۔ اس میٹنگ کے دوران وہ اتنے چراغپا، اتنے غصے ہوتے کہ ان کی آنکھیں جو ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شعلے برسا رہی ہوتی ہے، اور جو انہوں نے اس میں کہا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، بلکہ ان کو یہ ڈائریکٹ کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک تو اپنے ماتحتوں سے غلط کام لیتے ہو، اور اس کے بعد غلط کام کروانے کے بعد ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کے خلاف مقدمے درج کر کے انہیں جیل بھجواتے ہو۔ کیا تمہارا جو ہے پہلے ایس ایچ او اورنگی جو ہے اعظم گوپانگ کے خلاف اسی طریقے سے کاروائی کر کے انہیں جیل بھجوا کر کلیجے میں ٹھنڈک نہیں آئی کہ اب رہی صحیح کسر تم نے جو ہے ایک اور بے گناہ انسپکٹر جو ہے انظار عالم کے ساتھ وہی سلوک کیا کہ پہلے ان سے غلط کام کروایا، جعلی پولیس مقابلہ کروایا، اور اس کے بعد اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہو، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرا کے انہیں اس کو بھی جیل بھجوانے کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ شرم کرنی چاہیے تم لوگوں کو، تم لوگوں کو تو دوسرے ایجنسیوں سے بھی عبرت لینے کی ضرورت ہے، کام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کس طریقے سے رینجرز نے جو ہے کلفٹن میں جو ہے سرفراز شاہ کو سب کے سامنے گولیاں ماری، لیکن کس طریقے سے رینجرز نے جو ہے اپنے ملازمین کو جو ہے انہوں نے دفاع کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہونے دیا۔ اس قسم کی باتیں جو ہے غصے میں کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ناصر آفتاب سے کی، لیکن اس وقت ناصر آفتاب خاموش تماشائی رہے، ان کے منہ سے ایک لفظ تک اپنی دفاع میں نہیں نکلا کہ میں اس کا ذمہ وار ہوں یا نہیں، بالکل خاموش رہے، اور بلکہ پورے کے پورے میٹنگ پر جو ہے اس وقت ایک خاموشی کا سناٹا جو ہے وہ چھایا رہا۔ یعنی کہ میں پھر کہوں کہ غلام نبی میمن نے یہ بات بالکل درست کی
जब आप गलत काम अपने मातहतों से लेते हैं तो फिर आपको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स जो है वो हुक्म की मातहत होती है। हुक्म देने वाले को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म का हुक्म दे रहे हैं। वो हुक्म जो है वो उसको जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप गलत हुक्म देते हो और जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर आपको अपने मातहतों के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। मातहतों को जो है कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देना चाहिए, वरना आइंदा आगे चलकर आपके जायज़ अहकामात भी जो है वो आपके अपने ही मातहत नहीं मानकर आपको जो है मौत के मुंह में धकेलने का बाइस बनेंगे। नासिर आफ्ताब साहब, आपको अगर आईजी साहब ने ये कहा कि आपने बेशर्मी की इंतहा कर दी तो मैं इस पर जो है वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को जो है वो अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उनकी जो ये बात है ये हकाइक से पूरी तरीके से जो है मुताबिकत रखती है। लेकिन इस मामले में जो ये वाकया हुआ, ये जो नादर मक्सी का जो मामला है, इसमें यकीनन जो है वो नासिर आफ्ताब को जो है वो उनके अमले ने, ख़ास तौर से इंस्पेक्टर बशीर ने जो है धोखे में रखा, उन्हें मिसगाइड किया। हालांकि इस कारनामे पर जो है वो बशीर को खुद नासिर आफ्ताब ने फौरी तौर पर पीराबाद थाने का SHO भी लगा दिया था, लेकिन जब उनके इल्म में सारी बात आई तो उन्होंने जो है फिर बशीर को बुलवाकर बहुत ही जलील कर उनकी बहुत क्लास देकर उनको क्लोज कर दिया। लेकिन दूसरा जो कांस्टेबल था यानी गुलाम यासीन न्याजी, जो कि इस सारे वाक़े का जिम्मेवार है, वो रूपोश हो चुका है या उसे फरार करवा दिया गया है। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ये वाक़या मैं पहले कह चुका हूँ कि ये अपनी नौयत का इंतहाई डरावना, खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या है कि पुलिस किस हद तक गिर सकती है और पुलिस के बड़े अफसरान किस हद तक गिर सकते हैं। इस वाक़े में जो है हमें साफ नज़र आ रहा है फर्रुख रज़ा जो SSP वेस्ट, जिन्हें सिर्फ तब्दील किया गया है। मैं इस प्लेटफार्म से अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से काबिल एहतराम IG गुलाम नबी मेमन साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप इंसाफ पसंद हैं, आप उसूल पसंदी के दावेदार हैं, दाई हैं। तो अब तो आपके सामने भी ये बात जो है खुली किताब की तरह से आ चुकी है कि इस वाक़े में कौन कौन मुलव्विस है। मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी मुलव्विस है आप उनके खिलाफ भी आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। एक बार अगर कोई PSP अफसर इस तरह के संगीन किस्म की वारदातों में मुलव्विस कर दिया गया तो आप यकीन जानिए कि आइंदा जो है किसी भी PSP अफसर में इतना बड़ा कदम उठाने की न तो जुर्रत होगी न हिम्मत होगी, और पूरा का पूरा पुलिस फोर्स में जो है एक तरीके से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और बदमनी का इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा नहीं हो सकेगा। अगर आपने इस मौके पर जो है जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और इस वाक़े में मुलव्विस असल जो इसके किरदार है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की, तो यकीन जानिए कि इसके सिंध पुलिस पर जो है दूररस नताइज जो है इसके मुरतब होंगे और अच्छे होंगे इसमें, क्योंकि ये खुली किताब है और वाक़या जो है खुलकर सामने आ चुका है। अब ये भी कहता चलूं कि सिंध हुकूमत में जो है बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही है और जो एक जंग या एक टसल या एक चपकलिश इस वक्त चल रही है सिंध पुलिस के सरबराह और ख़ुद एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के माबैन, तो इसमें अब मैं ये कहने में जो है हक के बजानिब हूँ कि ये जंग जो है अनापोज जो है वो IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो विन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जावेद आलम ओडो के जो सियासी बैकिंग थी या जो उनकी सियासी कुव्वत है उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आ रही है। इतलात यही हैं कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं, इन हाउस तब्दीली की जा रही है और अब इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला है वो दो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में उभरे हैं, नासिर शाह और इम्तियाज शेख, क्योंकि ये जो हालिया सैलाब ने जो है हुक्मरान पार्टी का गुनाह आलूद और मकरू चेहरा जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। सिंध के अवाम जो है वो इस वक्त बिपरे हुए हैं, मुश्तइल हैं और सिंध का कोई भी वज़ीर,
کوئی بھی جو بڑا لیڈر ہے وہ اپنے حلقہ انتخاب میں جو ہے اس وقت جانے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ نوٹوں کی بوریاں ساتھ میں لے کے جائے یا امدادی مال لے کے جائے۔ ان کے امدادی مال اور ان کے نوٹ بھی جو ہے وہ حلقے والے جو ہے ان کے لینے کو تیار نہیں، بلکہ وہ ہاتھوں میں جوتے لے کے کھڑے ہیں کہ یہ آئے تو ہم جوتوں سے ان کا استقبال کریں۔ کچھ حکمراں پارٹی کے جو وزراء وہ گئے اور ان کا جوتوں سے ہی استقبال ہوا، جس کے بعد جو ہے سندھ کے حکمراں پارٹی اور خود پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے ان کو بھی جو ہے یعنی کہ معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو اس وقت تبدیل کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اب جو سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ کوئی کسی ایسے سیاستدان کو بنایا جائے جو کہ سندھ کی جو سرکاری مشینری ہے یعنی بیوروکریسی کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے جو سندھ کی جو حکومت ہے یا سندھ کی جو حکمراں پارٹی کا جو چہرہ ہے جو مسخ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے نکھارنے میں سنوارنے میں وہ کامیاب ہو سکے۔ تو اب ان کی جو عقابی نگاہیں ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ امتیاز شیخ پر پڑ چکی ہیں، کیونکہ امتیاز شیخ جو ہے خود بھی ماضی میں بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، تو لہٰذا قرۂ فال جو ہے معذرت کے ساتھ قرۂ فال جو ہے وہ ان کے نام کا نکل رہا ہے۔ اور غالب امکان یہ ہے کہ انہیں جو ہے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ مراد علی شاہ جو ہے پچھلے 48 گھنٹوں سے جو ہے حیدرآباد میں اپنے پرسنل جو ان کے سیکٹری ہیں بجارانی کے گھر پر جو ہے وہ سلیم بجارانی کے گھر پہ انہوں نے ایک طریقے سے پناہ لی ہوئی ہے۔ انہیں بھی جو ہے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اب انہیں جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے سید مراد علی شاہ کی تبدیلی کی صورت میں جو ہے پھر یقیناً جو ہے جاوید عالم اوڈو کی جو ہے ایک جو مضبوط ترین بیکنگ تھی وہ کمزور پڑ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہیں جو ہے ان کے مخالفین کو زیر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پھر اس موقع پر میں یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکوں گا کہ لگ یہ رہا ہے کہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کی طرح سے جو ہے سندھ کے جو موجودہ آئی جی ہے غلام نبی میمن پر بھی جو ہے قسمت کی دیوی کے ساتھ ساتھ قسمت کا دیوتا بھی جو ہے وہ مہربان جو ہے وہ ہو چکا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے چپکلش کے دوران ہی کس طریقے سے حالات نے جو ہے قلابازی کھا لی، اور اب راستے کے کانٹے جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں